إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في موضع الثاني الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، عفیفہ خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، اور ہم سب کے سب اللہ رب العالمین کی تخلیق کردہ بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توحید و تقدیس کے بعد سب سے افضل ترین قائد، سب سے افضل ترین انسان، ختم الرسل، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، افضل الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، اور آپ سے پہلے سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین مال سے نوازنے کے بعد بندے اور بندیوں کو آزماتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مال کی محبت میں ہم ایسے گھل مل جاتے ہیں کہ خرچ کرنے کی جب باری آتی ہے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایسا حکم کیوں دیا ہے۔ حالانکہ جو ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں اس کی شروعات اسی وقت سے ہو جایا کرتی ہے جب سے ہماری سیلری کا تعین ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو زکوٰۃ کا حکم نافذ کیا ہے وہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے احکامات کو نازل کیے ہیں، اور زکوٰۃ کا نفاذ اسی مال پر ہوتا ہے جو مال ہم نے کما کر سیو کر لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، اور اس میں سال گزر جاتا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسے ہمارے راہ میں خرچ کرو۔ ظاہر سی بات ہے، آج معاشرے میں سب سے زیادہ غریب، مسکین، مانگنے والے، سائل سب سے زیادہ مسلمانوں میں نظر آیا کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم کو
جب مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا اور جب نبی علیہ السلام نے مدینہ سے یمن کی طرف جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تو حضرت معاذ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، تم ایسے لوگوں کی طرف جا رہے ہو جو لوگ سوجھ بوجھ رکھا کرتے ہیں، ذی شعور لوگ ہیں، لہذا تم پہلے انہیں مانوس کرنا، جب مانوس ہو جائیں تو تم انہیں بتلانا کہ میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد بنا کر امیر مقرر کر کے میں بھیجا گیا ہوں، اور جب اس کو بھی تسلیم کر لیں تو تم یہ کہنا کہ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ کو لینا اور ان کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دینا۔ بہت ہی بہترین نظام کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نافذ کیا۔ پورا کا پورا یمن اسلامک ہسٹری یہ بتلاتی ہے کہ 8 مہینے میں تمام کے تمام یمن والے ایک نارمل زندگی گزارنے لگے۔ یہ زکوٰۃ کی برکات سے وہاں پہ کوئی فقیر نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام سے معاذ درخواست کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر سارے مال جمع ہو چکے ہیں، کیا میں مدینہ کے غربا اور مساکین کی طرف روانہ کر دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کہ معاذ اس مال کو تو وہاں کے لوگوں میں ہی تقسیم کر دو۔ یہ اس طریقے سے یہ نظام چلا، اور اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے نظام میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی اچھائیاں رکھی ہیں۔ سب سے پہلی اچھائیاں کہ انسان ایک آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر ہمارا مالدار غریبوں کا خیال رکھے تو غریب کے دلوں میں اٹھنے والی جو شرارتیں ہوا کرتی ہیں وہ مدھم پڑ جائیں، جو ان کے دلوں سے بددعائیاں کلمات نکلا کرتے ہیں، ہمارے کوکر سے گوشت کی خوشبو سونگھنے کے بعد کہ کاش کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا اور میرے بچے بھی خوب رمضان کی برکات سے فائدہ اٹھاتے، تو طرح طرح کی وہ ماں دکھیارا ماں کے قلب سے ایسی بددعائیاں کلمات نکلا کرتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ اسلاف کا یہ آئینہ عمل رہا ہے کہ اگر وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے کھانے کے لیے پھل چھیلا کرتے، اگر دینے کی صلاحیت ہے تو پھل پڑوسی کے گھر پہ پہنچا دیا کرتے، اگر صلاحیت نہیں تو اسے کپڑے میں یا کسی چیز میں بند کر کے دور پھینک دیا کرتے، تاکہ ہمارا پڑوسی کا بچے کی نظر اس پہ نہ پڑ جائے اور اس کا دل مچلنے نہ لگے، اور وہ اپنی ماں سے دکھیارا ماں سے یہ درخواست کرے امی جان مجھے بھی صرف کھانے کو جی چاہ رہا ہے، اور وہ غریب ماں اس کے پاس پیسے کو لالے پڑ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جب ظاہر سی بات ہے بچہ ماں سے درخواست کرے گا تو اس ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی لیے اسلاف نے منع کیا ہے، پڑوسی کا خیال کرنے کا حکم نبی علیہ السلام نے دیا ہے، اور زکوٰۃ کی رقم کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے تو ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارے محلے والا ہے، ہمارے پاس میں رہنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآنی آیتوں میں بالکل واضح کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 274 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ راتوں میں دنوں میں چپکے سے ظاہری طور میں اللہ رب العالمین کے راہ میں مال کو خرچ کیا کرتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ وہ اجر کیسا؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پوری انسانیت پریشان ہوگی، پسینے کا حجاب لگا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی ہنسلی تک ہوگا، کوئی پورا
پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، تو ایسے وقت میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جس نے اللہ رب العالمین کے راہ میں غربا اور مساکین کا خیال کیا ہوگا، اپنی زکوٰۃ کی رقم پہنچائی ہوگی، تو نہ انہیں خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ آج مال سمیٹنے کی للک ہمارے دل کے اندر جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، دنیا کی محبت، یہ چمک و دمک، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک نہ ایک دن یہ سارے ٹھاٹ پاٹ چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے، منو مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے، اعمال میں ہم گرفتار کر دیے جائیں گے۔ اس وقت احساس ہوگا کہ کاش کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں مال سے نوازا تھا، تھوڑا اسے ہم خرچ کر کے اللہ رب العالمین کے راہ میں آتے۔ اللہ رب العالمین آگے کہہ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کے محبوب بندوں میں شمار نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ اللہ رب العالمین آگے کہہ رہے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اس مال کو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ محبوب۔ آج جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین برانڈڈ کپڑا خریدتے، بہترین برانڈڈ جینس خریدتے، اچھا ریباک ایڈیڈاس کے شو خریدتے، لیکن اگر ایک فقیر مسکین کو دینے کی باری آتی تو 100-150 روپے کی چیزوں کو ہم مارکیٹ میں ڈھونڈنے لگتے ہیں، ارے یہ تو بہت مہنگا ہے۔ اگر بیوی کہہ بھی رہی ہو کہ یہ مجھے پسند آ رہا ہے، یہ پڑوسی کو دے دیں گے، شوہر کہتا ہے یہ تو بہت ہی مہنگا ہے، لہذا چھوڑ دیا جاتا۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اللہ کے راہ میں اس چیز کو خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ سنیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار مدینہ میں سب سے مالدار ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سب سے مالدار۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ رب العالمین کے راہ میں بیرحا جو باغ تھا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد اس باغ میں جایا کرتے، گھوما کرتے، کھجور کھایا کرتے اور وہاں کا صاف شفاف پانی پیا کرتے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی مکرم نے جب پڑھ کر سنایا، ابو طلحہ نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو یا رسول اللہ، یہ جو باغ ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور میں اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے طلحہ بہت ہی نیک ارادہ ہے، تو نے بہت ہی عمدہ سودا کیا ہے اور اللہ رب العالمین کے خزانے لامحدود ہیں، یقینا اللہ رب العالمین اس کا بہترین ثمرہ تجھے دینے والا ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ تو اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔ لہذا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائیوں بہنوں میں یعنی اپنے کزنز میں انہوں نے اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ اس حدیث سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ ہمیں محبوب ہونا چاہیے، تب اللہ رب العالمین جو اجر کا وعدہ کر رہا ہے ضرور بے ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اجر سے نوازے گا۔ دوسرا یہ کہ جو مال ہم خرچ کر رہے ہیں اس کا سب سے بہتر حقدار، سب سے زیادہ حقدار وہ ہمارے اپنے اعزاء، اپنے رفقا، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بہن، اپنے پڑوسی جو پاس میں رہنے والا ہے وہ زیادہ مستحق ہے۔
لہذا اپنی زکوٰۃ کی رقم کو اس تک پہنچانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آگے چلتے حدیث سے، اب اس کی تصدیق کرتے۔ بخاری حدیث نمبر 2318 کے اندر روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان، کہ مومن بندہ، مومن بندیاں جس دن میں وہ ان کا گزران ہوتا ہے، اس دن میں اللہ رب العالمین ملکان، دو فرشتوں کو نازل کرتا ہے، دو فرشتوں کو اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے۔ یقول احدہما، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا، اے اللہ اس بندی کو عطا کر، اس لیے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں، کیا کرتا ہے۔ اللہم آتی منفقا، کہ اللہ اسے عطا کر، اسے دے اپنے خزانوں سے، اس لیے کہ تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے حصول کے لیے تیرے راستے میں یہ خرچ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتی ہے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ اس سے روک لے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ اللہ رب العالمین کا وہ مقرب فرشتہ اس بندی کے لیے کہتا ہے کہ اس نے نیکیوں کے راہ میں اپنے مال کو روکے رکھا، اس لیے اس کے مال کو ضائع اور برباد کر دے۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کے راہ میں ہم خرچ کرتے تو دلی اعتبار سے ہمیں خوشی ملتی ہے، لیکن ہم خوشی کے راہ میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ کبھی بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، وکیل لے جایا کرتا ہے، کبھی تھانوں میں داروغاز جو ہے وہ پیسے ایڈ کیا کرتے ہیں، آگے بڑھے حادثات ہو جایا کرتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس پیسے پہ پیسے ہم دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے راہ میں دینے کے لیے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے تو اللہ رب العالمین ایسے ڈائیورٹ کر دیا کرتا ہے اور ہمارے پیسے ضائع ہوا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بددعائیاں کلمات ادا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا مقرب فرشتہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، جو صبح سے لے کے شام تک اللہ کی تمہید و تقدیس بیان کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہم آتی ممسکا تلفا، کہ اللہ اس نے نیکیوں کے راہ میں اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ کیا، اپنے ہمسایوں کا خیال نہ کیا، اپنے ماتحتوں کا خیال نہ کیا، اپنے عاملین کا خیال نہ کیا، لہذا اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اللہ رب العالمین ایسے بے شمار ایگزامپلز ہمارے نظروں کے سامنے آئے دن وجود میں آتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھتے، دل کی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھتے، اسی لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، یہ بھی راوی حدیث سے بلال ہی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل یا ابن آدم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، انفقوا علیک، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر خرچ کرے گا، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر خرچ کرے گا۔ آج جتنی بھی تکلیفیں آ رہی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، فصلیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، زمین بنجر اور ویران ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا، اللہ رب العالمین موسم کو بگاڑ دیا، اور اب جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے فصلوں کو، اللہ رب العالمین بارش نہیں کرتا، قحط سالی عام ہو جایا کرتی ہے۔ ایسے وقت میں اسٹاک ایکسچینج والے منمانا پیسے میں مارکیٹ میں منڈیوں میں اپنے گلے کو اتار دیا کرتے ہیں اور پیسے ہٹنا شروع کر دیا کرتے، لیکن اس کے پیچھے کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہمیں اس پہلو پر غور نہیں کرتے۔
اس پہلو پر ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، انفق، خرچ کرو، انفقوا علیکا، تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اب یہ دوسری بات جو انفقوا کہا جا رہا ہے، خرچ کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، ڈر خوف نکال باہر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے اگر ہم نے لو لگایا تو یقینا اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے اللہ رب العالمین عطا کرنے پر قادر ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی روایتیں علامہ البانی کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال، نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا یا بلال انفق ولا تخشا من ذی العرش اقلالا، کہ بلال تم خرچ کرو اور اپنے دل سے خوف و خشیت اور ڈر، مال کی کمی کے ڈر کو تم نکال باہر کرو کہ اللہ رب العالمین تمہیں بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ بلال جس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں، جس کے پاس کھانے کے لیے اچھی غذا نہیں، جس کے پاس پہننے کے لیے پیر میں جوتیاں نہیں، اس سے اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ بلال تو خرچ کر۔ اب اندازہ لگائیں، اللہ رب العالمین نے تو آج ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ آج ایک وقت ہم کھاتے، دوسرے وقت کا پہلے سے یہ شور ہو چکا ہے۔ ہم بہترین لباس پہن رہے ہوتے، بہترین ایئر کنڈیشننگ کے ہواؤں میں آرام کی سانسیں لے رہے، پھر بھی ہماری زبان اللہ رب العالمین کے لیے شکر کے کلمات ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین کی بہت ہی سخت گرفت ہے، اس سے ہم بچیں، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے ہم ضرور بھی ضرور زکوٰۃ کو ہم نکالیں، اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمارے مالوں میں کمی نہیں کرتا، بلکہ زکوٰۃ کے جہاں بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مال کو بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مال کو بڑھاتا ہے، اور غلاظت کو، حسد کی غلاظت، ظاہر سی بات ہے مال کو اللہ رب العالمین پاک صاف کرتا ہے۔ پاک صاف کرنے کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے، ہمارے پاس گاڑی پہ گاڑی، ہمارے پاس بائک پہ بائک، ہمارے پاس بلڈنگ پہ بلڈنگ، ظاہر سی بات ہے ہمارا پڑوسی اس کے پاس سائیکل بھی نہیں، اس کے پاس سائیکل بھی نہیں، اب اس کے دل تکلیف کے اندر مبتلا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے تو بے شمار مال سے نوازا ہے، یہ ہمارا خیال بھی نہیں کرتا۔ اب اس کے دل سے آہ نکل رہی ہے، اس کے دل سے آہ نکل رہی ہے کہ کاش کی کچھ چیزیں ہمیں بھی میسر آتی تو ہماری بھی زندگیاں آسان سے گزر جاتی۔ تو لہٰذا جب ہم زکوٰۃ کی رقم ہم اپنے اس پڑوسی کو ادا کرتے ہیں تو وہ نارمل اور مدھم پڑ جایا کرتا، اور اس کے دل سے دعائیں یا کلمات نکلا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس طریقے سے پاکیزگی عطا کرتا ہے، صفائی کرتا ہے۔ لہذا ہم ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ مال کم ہو رہا ہے۔ آگے چلے جو پوش علاقے ہوا کرتے ہیں نا، پوش علاقے میں بڑا ہی جنون ہوتا ہے، چند پیسے ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ پوش علاقے میں ہم رہنا پسند کریں گے۔ وہاں پہ دیکھیے کیسے پیسے ہمارے ضائع ہوا کرتے، اگر ہم وہاں پہ پہنچنے کے بعد زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کرتے، تو کیا کرتے؟ وہاں پہ کڈنیپنگ کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ ہمارا بچہ اسکول کو جا رہا ہے، شام میں ہمارے گھر پہ پہنچا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غریب جو پڑوسی تھا اس نے ایسے اوباش اور گنڈے قسم کے بچوں کو، نوجوانوں کو اس نے انڈیکیٹ کر دیا کہ یہ مالدار کا بچہ ہے، اس سے کچھ پیسے وصول کیے جائیں گے۔ یہ ساری شرارتوں سے زکوٰۃ بچایا کرتا ہے۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے زکوٰۃ کے معنی حفاظت کے، پاکیزگی کے۔ پاکیزگی کا معنی یہ ہے کہ شرارتوں سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے ہمارا مال جب ہم زکوٰۃ کی رقم ادا کیا کرتے ہیں۔ آگے چلیں، اللہ رب العالمین نے اب ہمیں زکوٰۃ کا جو حکم دیا ہے تو ایسے وقت میں کتنے مال کا ہونا شرط ہے، کتنا مال ہمارے پاس ہو تو ہم اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کریں۔
85 گرام اگر سونا ہمارے پاس ہے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈلی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بسکٹ ہو، اگر اس پہ سال گزر جاتا تو ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر چاندی 595 گرام اگر ہمارے پاس چاندی ہے تو ہم نصاب کو پہنچ جاتے تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، کہہ رہے ہمارے پاس تو سونا اتنا ہے ہی نہیں، چاندی ہے، یا چاندی سونا ملا کر بھی اگر اس نصاب کو ہم پہنچ جاتے ہیں، یعنی دونوں کو اکٹھا کیا جائے اور اس کی مالیت اگر اتنی بن جاتی ہے 85 گرام سونے کی، تو بھی ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جایا کرتا۔ اب ہمیں زکوٰۃ دینا ہوگا۔ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پیسے ہمارے پاس سیونگ ہو، کروڑوں روپے ہماری سیلری ہے، لاکھوں ہماری سیلری ہے، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ یا اسی طریقے سے ہم نے اپنی دکان میں کچھ انسٹرومنٹ ہم نے رکھے ہیں، ویلڈنگ کی مشین رکھی ہے، سلائی کی ہم نے مشینیں رکھی ہیں، یا کچھ کاروبار کے لیے ہم نے کچھ ایسے مشین بنا رکھے ہیں جس سے چیزیں پروڈکٹ تیار کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس مشین پہ ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو پروڈکٹ تیار کیا جا رہا ہے، مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے، اس پروڈکٹ کے بیچنے سے اور خریدنے سے ہمیں پیسے حاصل ہو رہے ہیں، لہٰذا وہ پیسہ اسٹور ہونے کے بعد سیونگ ہو رہا ہے، سال گزر جانے کے بعد اس میں ہمیں زکوٰۃ دینے ہوں گے، اس میں ہمیں زکوٰۃ دینے ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کس کو دیا جائے، یعنی زکوٰۃ کے مستحق کون کون لوگ ہیں، اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 7 میں ان تمام افراد کو اللہ رب العالمین نے کوڈ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں زکوٰۃ ادا کرو للفقراء، فقیروں کو دو۔ فقیر سمجھنے کی چیزیں، فقیر اسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں جس کے پاس سال بھر کے خوراک کی چیزیں اسٹور ہو نہ ہو، سال بھر کی چیزیں اس کے پاس نہ ہو، کل کا خیال بھی نہ ہو، اور وہ بالکل مفلسی کی زندگی گزار رہا ہو، تو ایسے وقت میں اسے زکوٰۃ کی رقم سے اس کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے۔ مسکین دوسرا، اللہ رب العالمین نے کہا مسکین وہ فرد ہے جو ہمارے پاس پڑوس میں رہتا ہے، سفید اچھا لباس بھی پہنتا ہے، اس کی ایک چھوٹے موٹی جاب بھی ہے، لیکن وہ جاب اتنی کافی نہیں کہ بچوں کی کفالت کر جائے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں تقریباً 6 مہینے کے اس کے پاس محفوظ ہو جائیں، لہذا ایسے غریب اور مسکین کو بھی ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ یعنی جو ہمارے پڑوس میں رہ رہا ہے، مانگنے سے آ رہی ہے، فقیر جو ہوتے ہیں اعلان لگاتے کہ اللہ کے نام پر مجھے دے دو، لیکن جو مسکین ہوتے ہیں وہ شرم میں لرزتے رہتے، وہ زبان بہت کم ہی کھولا کرتے ہیں، لہذا ان کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ مسکین دوسرا، تیسرا وہ کہ والعاملین علیہا، جس کو نافذ کیا جائے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ ہم نے بیت المال قائم کیا ہے اور ہم نے زکوٰۃ کی رقم کو وصول کرنے کے لیے ایک بندے کو ہم نے اس پہ قائم کیا ہے، لہذا اس کی تنخواہ جو ہوگی اس زکوٰۃ کی رقم سے دی جائے گی، زکوٰۃ کی رقم سے دی جائے گی، اس لیے کہ وہ زکوٰۃ کا عامل ہے، کام اسی منصب پر وہ فائز ہے، لہذا اس کے پیچھے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد والمؤلفۃ قلوبہم، دل کی تسلی کے لیے، دل جوئی کے لیے، اس میں ہمارا نان مسلم پڑوسی بھی آ سکتا ہے۔ اگر وہ ہماری رقم کو کھا کے ہربا فربا ہونے کے بعد وہ ایسا ایکٹیویٹیز کے اندر وہ ملوث نہیں ہوتا کہ وہ ہماری مخالفت میں کھڑے ہو جائے، بلکہ وہ ہمارے اس پیسے کو دینے سے، آٹے کی بوری اسے دینے سے، چاول اور گھی پنیر پہنچانے سے وہ مانوس ہو جاتا کہ اسلام کے ماننے والے ہیں، تو انہیں بھی دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم کی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب یعنی کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہو، غلامی کی زندگی گزار رہا ہو، اسے بھی دیا جا سکتا۔ اب تو اس زمانے میں غلام رہے نہیں، تو پھر ہم کیسے زکوٰۃ کی رقم اس پہ خرچ کریں گے؟ تو جو لوگ ناجائز مقدمات میں جیل خانوں میں پڑے ہوئے ہیں
ان کے لیے ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم سے ایک لائر کریں، لائر کرنے کے بعد اس کے کیس کو ہم دعویٰ کریں، مقدمہ دائر کریں، اور دائر کرنے کے بعد اس بیچارہ انسان کو باہر لائیں تاکہ وہ بھی اپنی آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکے، اپنے بچوں کے ساتھ کچھ خوشیاں وہ حاصل کر سکے۔ وہ پھر رقاب اس کے اندر داخل ہے۔ اہل علم نے آج کے موجودہ وقت میں یہی لکھا ہے، والغارمین، یا ایسا بندہ مالدار تھا لیکن اب وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، مقروض ہے، اور بہت سارے بیاج پہ بھی پیسے لے لیے، اور وہ انٹرسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کی گردن پھنستی چلی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں زکوٰۃ کی رقم ہم دے کر اس کے قرض کو ادا کرانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے بندے کو بھی ہم زکوٰۃ کی رقم ہم دے سکتے۔ فی سبیل اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کیا جا سکتا، وہ چاہے مدرسہ ہو، چاہے وہ معلم ہو، چاہے وہ اسکول ہو، اسکول میں غریب مسکین کے بچے پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ مدرسہ ہو جہاں بچوں کو قرآن وغیرہ کی تعلیمات دی جا رہی ہو، یہ سب فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے۔ قرآن کی نشر و اشاعت میں بھی ہم حصہ لے سکتے۔ کسی کا اسکول فی، کسی غریب پڑوسی کا اگر اسکول فی کئی مہینوں سے اس کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن پیسے کی وجہ سے اس کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، ایسے وقت میں چپکے سے اس کے اسکول کے فی بھر دیے جائیں۔ یہ فی سبیل اللہ، یہ سب اللہ کے راستے میں یہ عمل سارا داخل ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وابن السبیل فریضۃ من اللہ، راستے کا بیٹا۔ مثال کے طور پہ ہم سب مالدار ہیں لیکن سفر کرنے کی باری آئی، ہمارے پاس اے ٹی ایم بھی ہے لیکن کہیں اے ٹی ایم کارڈ ہونے کے باوجود اے ٹی ایم مشین دور تک نہیں دکھ رہا۔ اب ایسے وقت میں ہم کیسے پیسے حاصل کریں گے؟ پیسے حاصل کرنے کے کوئی ذرائع موجود نہیں، لہٰذا ایسے مسافر کو آپ پیسے دیں گے، ایسے مسافر کو کی مدد کریں گے اس زکوٰۃ کی رقم سے تاکہ وہ اپنی منزل تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے اور پہنچنے کے بعد وہ خوشیاں حاصل کر سکے۔ یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جس میں ہمیں زکوٰۃ کی رقم کو ادا کی جانے کا حکم اللہ رب العالمین دیتا ہے، اور اس کے بے شمار ویریس برانچز ہیں۔ اگر ہم کتاب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں انشورنس میں لیے ہیں کسی چیز کو تو ہمیں کیسے ادا کرنا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اب ہم جب زکوٰۃ کی رقم ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا۔ وہ کہا صدقۃ علی المسلمین صدقہ، کہ ہم نے کسی مسلمان کو زکوٰۃ کی رقم دیا تو ایک واحد تن تنہا اجر وعلی ذی الرحم سنتان، لیکن اگر ہم نے اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے چچا تایا کو اگر ہم نے زکوٰۃ کی رقم دیا سنتان تو دوہرا اجر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کی رقم کو پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈیں، اپنے رشتہ داروں میں ہم پہلے زکوٰۃ ادا کریں۔ صدقۃ وصیلۃ، ایک تو صدقے کا، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب، اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا اگر ہم نے اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنے پریشان حال ملنے جلنے والوں کو اگر ہم نے زکوٰۃ کی رقم دی تو یقیناً یہ دوہرا اجر کا باعث ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خیال رکھتے ہوئے ماہ مقدس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیدا ہونے کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے۔ یا رب العالمین جو صاحب نصاب نہیں ہوئے